بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں تینوں انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ آج احتجاج ہوا۔ پہلی سٹوری یہ ہے، مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقاریر میں بہت سارے نئے پہلو آئے اور بہت کچھ سامنے آیا، اور اس احتجاج کے بعد ایک نیا رخ متعین ہو گیا ہے سیاست کا۔ میں نے یہی سمجھا ہے۔ ان ہاؤس چینج پر پی ڈی ایم کے اندر اختلافات موجود ہیں، مرکز میں ان ہاؤس چینج پر، اور پھر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں جناب کہ پنجاب میں ان ہاؤس چینج قریب تر ہے۔ یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ ان پہ بات کریں گے۔ ایک بات میں بڑے محتاط انداز میں یہ کہنا چاہوں گا، میری آج کی تقاریر سننے کے بعد، آج کے احتجاج کے بعد، اور سیاست کا جو اوورآل ایک رخ متعین ہو رہا ہے، اس سے ایک صحافی ہونے کے ناطے، تجزیہ کار ہونے کے ناطے، میری آج کی آپ یہ بات یاد رکھیے گا، خان صاحب کو اس سے آنورڈ میری اپنی دانست کے مطابق اس سے آنورڈ جتنا بھی ٹائم ملا، آئی تھنک کہ وہ بونس ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ بونس ہوگا۔ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کچھ بہت سارے واقعات، حالات، بہت سارے تناظر، بہت سارے مناظر، بہت سارے ذرائع سے بات کر کے بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب نے مجھے انٹرویو دیا، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو کس طریقے سے فارغ کرایا جائے گا۔ انہوں نے دو طریقے بتائے، ایک 62-63 والا اور یہ فارن فنڈنگ والا۔ فارن فنڈنگ بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسحاق ڈار صاحب کے بعد آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے انفارمل گفتگو کی۔ اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت فارن فنڈنگ کیس سے گرے گی، اور نواز شریف صاحب نے بھی کل یعنی کہ جلسے سے پہلے ایک بہت ہی واضح، دو ٹوک، بہت ہی جامع اور بہت سخت قسم کا پیغام انہوں نے ایشو کیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پیغام میں کچھ انڈائریکٹ اشارے تو تھے، باقی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ہدف تنقید نہیں بنایا گیا، بلکہ جناب سارے کا سارا جو ہے نا ہدف تنقید عمران خان صاحب کو بنایا گیا۔ آج اگر آپ مریم نواز صاحبہ کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقاریر کا تجزیہ کریں، جس نے سنی ہوگی، مولانا صاحب نے تو ٹھیک ہے اشاروں کنایوں میں تو بات کر دی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ہدف تنقید نہیں بنایا۔ ہدف تنقید اب صرف اور صرف اپوزیشن کا عمران خان صاحب ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کچھ نعرے تو لگوائے اس طریقے کے، کون تھے وہ ایجنٹ جو ان کو لائے، کون تھے وہ یہ جو ان کو لائے، تو آگے سے عوام جواب دے رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کسی کا نام نہیں لیا۔ صرف اور صرف جو مین ٹارگٹ، جو مین ہدف تنقید بنا ہے، ایک یہ کامن پوائنٹ ہے تقاریر میں، یہ میں نے نوٹ کیا ہے، میں نے ساری پی ڈی ایم کی تقاریر میں نوٹ کیا ہے جناب، یہ والی۔ اور جناب مولانا صاحب نے تو آپ دیکھیں، انہوں نے تو سب سے بڑی بات جس پہ ان پہ اب ظاہر ہے وہ بہت سارے لوگ جو لبرلز ہوں گے، جو بہت سارے باقی کچھ لوگ ہوں گے، جو بہت سارے حکومت کے اندر ہوں گے، وہ ان کو یہ کہیں گے بھی صحیح، آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اب کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور باقی لوگ بھی وہ کہیں گے بھی صحیح کہ انہوں نے مذہبی کارڈ، مذہب کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور بہت شدید انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، آج مریم نواز صاحبہ نے بھی نا، میں آتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی تقریر پہ، کہ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے جناب کہ کس طریقے سے انہوں نے فنڈنگ، عمران خان صاحب کو فنڈنگ کرنے والوں کے نام تک بتا دیے، اور یہ دستاویزات اور یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ آخر ایک بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کے پاس یہ ثبوت کدھر سے آئے؟ یہ وہ والے ثبوت ہوتے ہیں جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، آپ سمجھ گئے نا؟ تو جن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، آخر یہ ثبوت کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ثبوت باہر سے آئے ہیں، یہ ثبوت کس طریقے سے نکلے ہیں؟ یہ اس حد تک نام لے لینا کہ ان لوگوں نے فنڈنگ کی ہے عمران خان صاحب کو، تو یہ ثبوت تو کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا سوچئے گا تو صحیح نا، ذرا ڈاٹس تو ملائیے گا نا جناب۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب
میں آتا ہوں ان ہاؤس چینج پہ بھی. آپ کو بڑی حیرانی ہو رہی ہوگی کہ مرکز میں ان ہاؤس چینج پہ اختلافات ہیں، لیکن پنجاب میں ان ہاؤس چینج کس طرح سے قریب تر ہے یہ بھی، اور اس ان ہاؤس چینج پہ کن کن میں اختلافات ہیں، وہ کچھ اور اختلافات ہیں. یہ بڑی بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ پتہ نہیں کس طرح کی کمپلیکیٹڈ صورتحال بنتی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب نے تو یہی یہاں تک کہا کہ نہ پاکستان میں اسرائیل کی گنجائش ہے اور نہ مرزائیل کی گنجائش ہے. ان کا اشارہ قادیانیوں کی طرف تھا، ان کا اشارہ یعنی کہ اب اس کے بعد پہلی دفعہ مولانا صاحب نے بہت بڑی بات کر دی. مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ فتویٰ دیجئے، تو میں کہتا ہوں، مولانا صاحب نے سٹیج پہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ اس ان کے بقول اس ناجائز حکومت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف، تو یہ آپ کا جہاد سے کم نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دھبا ہم نے دھونا ہے اس ملک کی تاریخ سے اور اس ملک سے، اور یہ جو قانون اور آئین کی جو جس طریقے سے ان کے بقول دھجیاں اڑائی گئیں، یہ دھبا ہم نے دھونا ہے، چاہے ہمیں یہ دھبا اپنے خون سے ہی کیوں نہ دھونا پڑے. یہ بہت بڑی بات تھی. یہ بہت، آپ کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کریں گے، لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں اس کو ایسے معمولی انداز میں نہیں لینا چاہیے. یہ وہی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. جیسے میں نے کہا نا، میں نے شروع ہی سے کہا کہ اب یہ ٹوکری موندی نہیں ہوگی. لگتا نہیں ہے یہ ٹوکری موندی ہو، اب اس پہ مہینہ لگے، 2 مہینے لگیں، 6 مہینے لگیں، لیکن یہ ٹوکری موندی نہیں. اب جب ایک اس حد تک ایک رہنما کہہ دے کہ یہ دھبا ہم نے دھونا ہے، چاہے ہمیں اپنے خون سے ہی کیوں نہ دھونا پڑے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ اعلان جہاد ہے. مولانا صاحب نے یہ اعلان جہاد کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طریقے سے مولانا صاحب نے ٹھیک ہے اشاروں کنایوں میں تو کہا، لیکن مولانا صاحب نے کوئی براہ راست ہدف تنقید نہیں بنایا کنٹرول ٹاور کو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات ہے. مریم نواز صاحبہ نے ان 2 اشخاص کے نام بتا دیے جو انڈیا سے انہوں نے فنڈنگ کی، ان کے بقول عمران خان صاحب کو، یا میں یوں کہہ لوں کہ مبینہ طور پہ فنڈنگ کی ہوں، کیونکہ میں احتیاط کا عادی ہوں. اور جس نے اسرائیل سے فنڈنگ کی، مبینہ فنڈنگ کی، ان کا نام بھی بتا دیا مریم نواز صاحبہ نے. یہ نام ان کے پاس کدھر سے آئے؟ مریم نواز صاحبہ سے یہ نام کدھر سے آئے؟ آج نواز شریف صاحب بھی تقریر کر سکتے تھے، اسی طرح سے رگڑ سکتے تھے. اب اندازہ کریں نا. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ انڈیا سے جس بندے نے فنڈنگ کی اس کا تعلق بی جے پی سے ہے. مودی کا جو یار ہے، غدار کے نعرے لگے آج، ٹھیک ہے، اس جلسے میں. انہوں نے کہا کہ ان کا نام کو انہوں نے بتایا اندر جیت دوسانجھ، اور جو اسرائیل سے کی ان کا غالباً نام انہوں نے بیری زیشب بتایا. اس طرح کا کوئی نام تھا، ہو سکتا ہے پروننسیشن مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن یہ 2 نام انہوں نے بتائے. انہوں نے کہا کہ انڈیا سے ان کو کس نے فنڈنگ کی اور اسرائیل سے ان کو کس نے فنڈنگ کی. تو یہ بڑی بات تھی، بہت بڑی بات. یہ اس طرح کی جو ڈاکیومنٹس ہیں، اس طرح کی جو دستاویزات ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ کے پاس کیسے آئیں؟ کس نے دی مریم نواز صاحبہ کو؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان کی جس نے بھی دی، بہت ہی کوئی اندرونی کوئی ذرائع ہیں نا جن کو پتہ تھا کہ کس نے دی ہیں، یہ فنڈنگ کس نے کی ہے. یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اچھا، اس انداز میں. اور پھر اس کے بعد دیکھ لیں ذرا دیکھ لیں کہ کس طریقے سے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اور کس طریقے سے اس کیس کو اٹھایا، کس طریقے سے فارن فنڈنگ کیس کو، کس طریقے سے کہا کہ یہ کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ اس کیس کا کچھ چیزوں کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. یہ ٹوکری موندی نہیں ہونے لگی. اب آ جائیں جناب ان ہاؤس چینج پر. ان ہاؤس چینج مرکز میں اور ان ہاؤس چینج پنجاب میں. میں نے کہا جو مرکز میں ہے اس پہ ان ہاؤس چینج میں پی ٹی ایم کے اندر اختلافات ہیں. مریم نواز صاحبہ سے آج بھی کوشچن ہوا ان ہاؤس چینج سے متعلق، تو انہوں نے کہا ان ہاؤس چینج سے متعلق فیصلہ پی ٹی ایم کی قیادت نے کرنا ہے، پی ٹی ایم نے کرنا ہے، پی ٹی ایم کے فورم پہ ہونا ہے ان ہاؤس چینج سے متعلق. لیکن میری اطلاعات کے مطابق، آپ نے کل سنا ہوگا اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو بھی، میں ان سے بہت کچھ کہلوانے کی کوشش کرتا رہا ان ہاؤس چینج سے متعلق کہ جی پیپلز پارٹی. انہوں نے کہا فارملی ابھی انہوں نے کوئی اس طرح کی نہیں وہ کی، مثلا انفارمل ہو سکتا ہے باقی ان ہاؤس چینج پہ. لیکن دونوں ذرائع سے ہماری بات ہوتی ہے. ان ہاؤس چینج چاہتی ہے پیپلز پارٹی، لیکن ان ہاؤس چینج پہ اختلافات ہیں نون لیگ کے.
صرف ان ہاؤس چینج پر ہی نہیں بلکہ ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں آنے والے کسی نام پر بھی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اختلافات ہیں، نون لیگ کے اختلافات ہیں۔ نون لیگ ان ہاؤس چینج کو بالکل مسترد کر چکی ہے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پر، بالکل مسترد۔ ان ہاؤس چینج پر مولانا صاحب بھی رضامند نہیں، لیکن سب سے بڑی جو جماعت ہے جس نے رضامندی شو نہیں کی، جس نے بالکل اس کو مسترد کیا، اس چانس کو ریجیکٹ کیا، وہ نواز شریف صاحب ہیں، وہ پی ایم ایل این ہیں۔ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں، اور نئے الیکشن کن کو سوٹ کرتے ہوتے ہیں؟ سیاست ہے بھائی، ہر بندہ ہر جماعت اپنی سیاست کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ آج نئے الیکشن، اگر آج عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے کہ جی میں اگر کل الیکشن ہو تو میں پاکستان میں پورے پاکستان میں پی ٹی آئی سویپ کر جائے گی، تو جناب آپ وہ کل کی بجائے جو ہے نا آج اسمبلی توڑ دیں۔ ویسے اسمبلی توڑنے کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا شیخ رشید صاحب کے بیانات کہ خان صاحب اسمبلی توڑ دیں گے مگر یہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی توڑنے کا بھی آپشن جو ہے نا بالکل یوں سمجھے کسی نے ریموٹ کنٹرول بٹن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اب ایک ہے ان ہاؤس چینج، اس پر اختلافات ہیں ابھی تک کہ جی ان ہاؤس چینج، وہ نئے الیکشن چاہتے ہیں، نون لیگ نئے الیکشن چاہتی ہے۔ نون لیگ کو پتہ ہے کہ نئے الیکشن جب ہوں، نون لیگ ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، انہوں نے بڑا ایک اپنے کیلکولیٹڈ انداز میں اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے وہ بڑے منجھے ہوئے انداز میں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں کیسے سرویز ہو رہے ہیں، کہاں وہ گراؤنڈ پہ ہیں، ان کے لوگ، ہر سیاسی جماعت کے لوگ گراؤنڈ پہ ہیں۔ پیپلز پارٹی نئے الیکشن فوری طور پہ کیوں نہیں چاہتی، اور نون لیگ فوری طور پہ کیوں چاہتی ہے، پی ٹی آئی فوری طور پہ کیوں نہیں چاہتی؟ اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ نئے الیکشن ہوتے ہیں، کم از کم پنجاب سے تو بالکل سویپ کر جائیں گے ہم، اور جب پنجاب سے سویپ کرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے مرکز میں وہی حکومت بناتا ہوتا ہے، پھر پنجاب میں بھی وہی حکومت بناتا ہے جیسے پہلے بھی ان کی تھی۔ اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ کل ہو جائیں نئے الیکشن، ہماری پھر بھی وہی سندھ کی حکومت آئے گی۔ یہ بات سنیں، ہر ایک سیاسی جماعت نے بڑی کیلکولیشن کی ہوتی ہے، بہت سارے اس قسم۔ اب ان ہاؤس چینج کی جہاں تک بات ہے، اس پہ ان کے اس طریقے سے پی ڈی ایم کے اندر اختلافات۔ اب آ جائیں ان ہاؤس چینج پنجاب میں۔ میں نے کیوں کہا پنجاب میں؟ جناب یہاں کچھ اور گیم چل رہی ہے یہاں ان ہاؤس چینج پر۔ یہ میں آپ کو بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں اور بہت اتھینٹک خبر ہے، یہ ذرائع سے خبر ملی ہے۔ اب یہ جو پنجاب کے اندر ان ہاؤس چینج ہے، آپ نے کچھ عرصے سے نوٹ کیا کہ جب خان صاحب گئے وہاں پہ عیادت کے لیے، چودھری شجاع حسین صاحب کی عیادت کے لیے، اور پھر وہاں سے برف پگھلی، لوگوں نے کہا جی برف پگھل گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب اس سے آنورڈ چودھری پرویز الہی صاحب کے بیانات دیکھیں تو وہ بیانات خان صاحب کی فیور میں آ گئے، وہ بڑے میٹھے بیان آنے لگے، وہ بڑے نرم بیان آنے لگے۔ بھائی بات یہ ہے کہ کنٹرول ٹاور ان ہاؤس چینج چاہ رہا ہے پنجاب کے اندر بھی، اور کنٹرول ٹاور نے بڑا واضح پیغام پہنچا دیا ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پہنچا دیا ہے خان صاحب کو کہ جی وہاں پہ ان ہاؤس چینج چاہیے، وہاں پر وسیم اکرم پلس کو ہٹانا پڑے گا، اور وہاں پر کس کو لانا پڑے گا؟ چودھری پرویز الہی صاحب کو لانا پڑے گا۔ اب معاملہ وہاں بڑا گڑبڑ ہے، کنٹرول ٹاور اور کپتان میں بہت گڑبڑ چل رہی ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب اسی وجہ سے تو میٹھے بیانات دے رہے ہیں، چکنے چپڑے بیانات دے رہے ہیں خان صاحب کے فیور میں کہ کسی طریقے سے میری دال گل جائے، کسی طریقے سے اس طرح سے ہو۔ کنٹرول ٹاور فل اس موڈ میں ہے اور حمایت میں ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے، اور جناب ان کو اب کپتان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا تو پھر تو سارے کہیں گے پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ کہیں گے کاف لیگ کی حکومت ہے۔ اگلے الیکشن میں انہوں نے اپنے آپ کو اور بھی مضبوط کر دینا ہے، تو اب تو میں تو اتنے سیٹوں والا اور 10 سیٹوں والے کو بندے کو میں وزیر اعلیٰ بنا دوں، اب تو وہ کہیں گے آپ کی حکومت تو ختم ہو گئی، وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ہے، وہاں پر تو کاف لیگ کی حکومت ہے۔ یہ معاملات بڑے عجیب و غریب چل رہے ہیں، یعنی ان ہاؤس چینج جو مرکز میں ہے وہاں پی ڈی ایم کے اپنی جماعتوں میں اختلافات ہیں، نون لیگ نہیں چاہتی ان ہاؤس چینج، اور جو پنجاب کی حد تک ہے تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ جناب اس میں ان ہاؤس چینج میں کپتان اور کنٹرول ٹاور میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کی، پھر اس نے بھائی جس طریقے سے سیاست نیا ٹرن لے گی، ہماری ذمہ داری یہ ہے، صحافیانہ ذمہ داری، دیانتداری کے ساتھ، کہ آپ تک وہ چیز ہم پہنچا دیں اور آپ
تک اب یہاں پر ہو رہا ہے ہر 72 گھنٹے کے بعد چینجز آ رہی ہیں، ہر 48 گھنٹے کے بعد چینجز آ رہی ہیں، ہر ہفتے ایک نیا پلان آ جاتا ہے، کبھی وہ پلان تو کبھی اس کو، پھر اس پلان کو جناب اپنے دیے ہوئے پلان کو وہ پھر اس کے بعد بدلا دیتے ہیں۔ تو جو پلان سامنے آتا ہے، ذرائع سے جو ڈسکس ہوتا ہے، جو اندر کی خبر ہمیں ملتی ہے، جو ذرائع ہم سے ڈسکس کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح سے آنیسٹلی آپ تک اپنے تجزیے کے ساتھ آپ کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔